الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یونس بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شیبان نے قتادہ سے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا انس رضی اللہ عنہ نے، وہ کہتے ہیں اہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبۃ سندس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کا باریک ریشم کا ایک جبہ تحفہ کیا گیا، وَقَانَ يَنْهَا عَنِ الْحَرِيرِ، اور آپ ریشم سے روکا کرتے تھے، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، بڑا تعجب کیا اس سے، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بِنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، البتہ سعد بن معاذ اس کے جو رومال ہیں وہ اس جبے سے بہتر ہے۔ وقال سعید عن قتادة عن انس ان اقیدر دومۃ اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو اقیدر تھا، جو دومۃ الجندل کا بادشاہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ کیا۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی جبہ اس نے بھیجا، آپ نے لے لیا، حالانکہ وہ مردوں کے لیے حلال نہیں تھا لیکن وہ عورتوں کے لیے حلال تھا، آپ نے اس کو لے لیا۔ ایسی چیز کہ جو کسی ایک کے لیے حلال اور دوسرے کے لیے حرام ہو، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، البتہ ایسی چیز جو ہر مسلمان کے لیے حرام ہو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریشمی جبے کو لے لیا، اور یہ بھیجا کس نے تھا؟ یہ اقیدر دومۃ الجندل کا جو بادشاہ تھا اس نے بھیجا تھا، تو وہ مسلمان نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تحفے کو قبول کر لیا۔ کل کے درس میں بھی وضاحت گزر چکی کہ کس صورت میں مشرک اور کافر کا تحفہ قبول کیا جائے گا اور کس صورت میں نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ وہی جبہ ہے غالباً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اور علی سے کہا تھا کہ اس کو خواتین کے اندر تقسیم کر دو، یعنی فاطماؤں کے اندر۔ وہ فاطمہ وہی تھی، ایک علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، دوسری ان کی زوجہ فاطمہ بنت محمد، اور اسی طرح تیسری فاطمہ بنت حمزہ بن ابی طالب، اور چوتھی فاطمہ بن ابو طالب، یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ کی بہن۔ تو ان چار کے اندر علی رضی اللہ عنہ نے اس جبے کو کاٹ کر 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اور اسی طرح امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن عبد الوہاب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا خالد بن حارث نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے ہشام بن زید سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان یہودیۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بشاۃ مسمومۃ، ایک زہر آلود بکری لے کر، فاکل منہا، پس آپ نے اس سے کھایا، فجیء بہا فقیل الا نقتلھا، اس عورت کو پکڑ کے لایا گیا، کہا گیا کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ قال فما زلت اعرفها فی لہوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہمیشہ میں اس تکلیف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں محسوس کرتا رہا۔ یہ وہی واقعہ جو کل کے درس میں گزرا۔ شروع میں اس عورت کو جب پکڑ کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، لیکن بعد میں جب اس زہر سے ایک صحابی شہید ہو گئے
تو پھر قصاصاً اس عورت کو قتل کیا گیا۔ تو صحابی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو حلق میں اس زہر کے کٹنے کے جو اثرات تھے اس کو میں محسوس کرتا رہا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی وہ اسی سے ہوئی۔ آپ نے جو زہر آلود بکری کا لقمہ لیا تھا اس وقت آپ پر اثر نہیں کیا اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اثر کو روک دیا۔ جب آپ کی عین وفات کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے درجے پر فائز کرنے کے لیے وہی یہودیہ کا جو زہر دیا ہوا تھا بکری کو، اس زہر نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ میری اب وہ وقت ہے کہ اس زہر سے میری آنتیں اندر سے کٹ رہی ہیں۔ تو یہ گویا اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے درجے پر فائز کیا۔ تو خلاصہ باب سے تعلق یہ بنا کہ آپ نے یہودیہ کا تحفہ قبول کیا۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو آپ اس کا تحفہ کبھی بھی قبول نہ کرتے۔ اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ عورت کا تحفہ بھی لیا جا سکتا ہے بشرطے کہ فتنے کا خدشہ نہ ہو۔ اگر فتنہ بن سکتا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن اگر فتنہ نہیں، ایمان کی سلامتی ہے، دین کی سلامتی ہے، شرم و حیا کے تقاضے پورے ہیں، کوئی چیز اگر کھانے پینے کی کوئی عورت بیچتی ہے تو اسے بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2615، 16 اور 17، 3 حدیث۔